السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور بعض لوگ، من یقول، وہ ہیں جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما ہم، حالانکہ نہیں ہیں وہ، بمومنین، ایمان لانے والے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ منافقین کا گروہ ہے کہ جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا، جو ظاہر میں خود کو ایمان والا بتاتے ہیں، مگر ان کے اندر کفر کے اندھیرے ہوتے ہیں۔ یہ نفاق ہے، اور نفاق گناہ کبیرہ ہے۔ منافقین کا ذکر مدنی صورتوں میں آیا ہے، کیونکہ مکے میں نفاق نہیں تھا۔ جب غزوہ بدر پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو سربلندی عطا فرمائی اور اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نوازا، اس وقت عبداللہ بن ابی، جو مدینے کا سردار تھا اور اس کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا، زمانۂ جاہلیت میں مدینہ منورہ کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن جب ان کے پاس مدینے میں اسلام آ گیا تو ان کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا۔ وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے اور عبداللہ بن ابی سے بے نیاز ہو گئے۔ اس وجہ سے عبداللہ بن ابی اسلام سے اور مسلمانوں سے کینہ رکھتا تھا، اور جب جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں کو بڑی کامیابی اور فتح نصیب ہوئی اور اللہ رب العزت کا دین غالب آ گیا، تو اس نے بظاہر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جن کے دلوں میں نفاق تھا۔ مہاجرین میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اپنا مال، اپنی دولت، اپنا اہل و عیال، یہاں تک کہ اپنا وطن بھی چھوڑ دیا۔ یخادعون اللہ، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی یہاں پہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں۔ کیا اللہ رب العزت کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ہی اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے، اور نہ ہی وہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت وحی کے ذریعے ان کا نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیں گے، اور پھر مسلمان ان کی فریب کاریوں سے آگاہ ہو جائیں گے، اور ان کا یہ فریب ان کو دنیا میں تو رسوا کرے گا ہی، لیکن آخرت بھی ان کی پوری برباد کر دی جائے گی۔ فی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں مرض، نفاق کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، سو بڑھا دیا ہے ان کو اللہ نے مرض، بیماری میں، ولہم، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، بڑا دردناک، بما کانوا، سبب اس کے تھے جو یکذبون، جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کے دلوں کی بیماری کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ان کے لیے دردناک عذاب بھی اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ یہاں فی قلوبہم مرض سے مراد ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی شک میں مزید اضافہ کر دیا ہے،
اور ان کی نجاست میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ صرف جھوٹ ہی نہیں بولتے تھے بلکہ غیب کی تکذیب بھی کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے لا تفسدوا فی الارض نہ تم فساد کرو زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں فساد سے مراد کفر اور معصیت عمل ہے۔ اگر کوئی شخص زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے خود اور دوسروں کو بھی اس کی نافرمانی کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کیونکہ زمین اور آسمانوں کی بہتری اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہے۔ یہ فساد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس دین کے بارے میں شک کرتے ہیں، اور جب ان کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ اولیاء اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ان لوگوں جیسا ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ یہ ہے منافقین کا گروہ جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے۔ الا انہم خبردار بلا شبہ وہی ہیں، ہم المفسدون فساد کرنے والے، ولیکن لا یشعرون اور لیکن نہیں وہ شعور رکھتے۔ اس میں مشرکین مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے، انہیں وارننگ دی جا رہی ہے کہ خبردار یقیناً یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ کفر اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں زمین میں صرف اور صرف فساد پھیلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے میں امن اور سکون حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہر دور میں ہی منافقین کا کردار فساد پھیلانے والا رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدود کو توڑ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح کرتے ہیں اور ترقی کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنو کہ تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے ایمان لائے لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بے وقوف، الا انہم خبردار بے شک ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، ولیکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ اس صورت مبارکہ میں جب مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ لے کر آئیں، یعنی کہ صحابہ کرام، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ لے کر آئیں ایمان۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ منافقین صحابہ کرام کو بے وقوف کہا کرتے تھے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال اور کسی بھی قربانی کو دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اور آج کل کے منافقین بھی یہی باور کراتے ہیں نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی دولت سے محروم تھے۔ اللہ رب العزت نے ان جدید اور قدیم دونوں منافقین کی اس آیت میں تردید فرما دی ہے۔ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں ہوتی بلکہ عقل مندی اور سعادت مندی ہوتی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سعادت مندی کا ثبوت دیا۔ اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور ایک کسوٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایمان لائیں گے، اور وہی کامیابی کا راستہ ہے جو صحابہ کرام نے چنا، اور اب ہمیں بھی اسی پر چلنا ہے تبھی ہم فلاح پائیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوا اور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے سرداروں کی طرف، قالو تو کہتے ہیں اِنَّا بے شک ہم مَعَکُم تمہارے ساتھ ہیں،
انما نحن ہم تو صرف مستہزئون ان سے استہزاء کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقین کے مکر و فریب کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ منافق مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان سے ایمان اور دوستی کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کا ایمان اور دوستی کا یہ اظہار نفاق پر مبنی ہوتا ہے تاکہ مومن مال غنیمت میں انہیں بھی شامل کر لیں۔ اور جب یہ اپنے مشرک اور منافق سرداروں سے ملتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے علماء یہود سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم مذاق کر رہے تھے، یعنی انہیں تو ہم دھوکہ دے رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں شیاطینہم سے مراد علماء یہود اور مشرک اور منافق سردار ہیں، جبکہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام سرکش چیزوں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری کلاس کا آج کا سبق تھا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔